اردو مینٹور میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے تبدیلی کی، لیکن یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو ایک انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے، جو اسے اس مقام تک پہنچاتی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ سوال شاید تھوڑا چبھتا ہوا لگے، لیکن اس کا ایماندارانہ جواب ہی اس سفر کا پہلا قدم ہے، جس کی ہم آج وضاحت کرنے والے ہیں۔ خاموش مایوسی سے ایک بامقصد زندگی کی طرف کا سفر۔ اس سفر کے 5 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اوسط کی بیماری کیا ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ عظمت کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کے بعد ہم نظم و ضبط کی بھٹی سے گزریں گے، اپنے اندرونی دشمن کا سامنا کریں گے اور آخر میں وہ آدمی بننے کا راز جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا پہلا قدم ہوتا ہے اسے پہچاننا، اور یہاں مسئلہ ہے اوسط درجے کی زندگی۔ یہ بظاہر بہت آرام دہ لگتی ہے نا، لیکن اصل میں یہ اندر ہی اندر ہماری صلاحیتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ یہ ہے سماجی دباؤ۔ ہمارا معاشرہ ہمیں ایک محفوظ دائرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہمیں بھیڑ کا حصہ بننے پر اکساتا ہے، کیونکہ بھیڑ میں الگ دکھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہی محفوظ راستہ اکثر سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ 97% لوگ ایک ہی راستے پر چلتے ہیں اور انہیں نتائج بھی ایک جیسے ہی ملتے ہیں، جبکہ صرف 3% لوگ ایک الگ راہ اپناتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کس گروہ کا حصہ بننا ہے؟ اصل تبدیلی کا آغاز اسی ایک لمحے میں ہوتا ہے، جب اوسط درجے کی زندگی سے بیزاری اتنی بڑھ جائے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے۔ جب انسان آئینے میں دیکھ کر خود سے کہے، بس اب اور نہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی تکلیف، یہی بیزاری تبدیلی کا ایندھن بنتی ہے۔ تو اس پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ جسے ہم محفوظ راستہ سمجھتے ہیں، وہ دراصل سب سے خطرناک ہے۔ یہ ایک ایسی جیل ہے جس کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن ہم خود کو اس میں قید رکھتے ہیں۔ یہ وہ جہنم ہے جسے ہم اپنے آرام کے لیے خود ہی بناتے ہیں۔ اچھا، تو اگر اوسط درجے کی زندگی ایک بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج ہے عظمت، لیکن ہر دوا کی طرح اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ تو آئیے اب اس قیمت پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی پیدائشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی صبر لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کمائی جاتی ہیں، اور ان کو کمانے کی کرنسی ہے درد، جدوجہد اور تکلیف۔ انہیں خریدا نہیں جا سکتا، بلکہ مشکلات کی آگ میں تپ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست مثال ہے۔ ذرا سوچئے، اگر فولاد کو مضبوط بنانا ہو تو اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان کو مضبوط بنانا ہو تو اسے مشکلات سے گزارا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیاں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں بنانے کے لیے آتی ہیں۔ زندگی آسان اور مشکل کے بیچ انتخاب کا نام نہیں، بلکہ 2 طرح کی مشکلات کے درمیان انتخاب کا نام ہے۔ ایک طرف ہے نظم و ضبط کی مشکل، ہاں یہ دردناک ہے، لیکن یہ عارضی ہے، یہ ترقی اور طاقت لاتی ہے۔ دوسری طرف ہے پچھتاوے کی مشکل، یہ زندگی بھر کا بوجھ ہے جو جمود اور کمزوری لاتا ہے۔ تو انتخاب ہر انسان کو خود کرنا ہے کہ اسے کون سی مشکل چننی ہے۔ یہ ایک سیدھا سادہ اصول ہے۔ اگر کوئی وہی کرتا رہے گا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے، تو اسے وہی ملتا رہے گا جو ہمیشہ سے ملتا آیا ہے۔ غیر معمولی نتائج کے لیے غیر معمولی قدم اٹھانے پڑتے ہیں، ایسے قدم جو آرام کے دائرے سے باہر ہوں۔ تو درد سے بھاگنے کے بجائے اسے ایک اوزار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ درد ایک پاسپورٹ کی طرح ہے جو انسان کو اس کی حدود سے آگے لے جاتا ہے۔ یہ وہ ایندھن ہے جو ترقی کے انجن کو چلاتا ہے۔ درد کو اپنانے میں ہی عظمت کا راستہ چھپا ہے۔ اب قیمت ادا کرنے کے لیے ایک کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عظمت کی کرنسی کا نام ہے نظم و ضبط۔ یہ وہ بھٹی ہے جہاں کردار کو ڈھالا جاتا ہے۔ خواب دیکھنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے ایک پل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی پل نظم و ضبط ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو کسی کے ویژن کو ٹھوس حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ لوگ اکثر حوصلہ افزائی یعنی موٹیویشن کا انتظار کرتے ہیں، لیکن موٹیویشن تو ایک جذبہ ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ ناقابل اعتبار ہے۔ جب موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے تب نظم و ضبط اس کی جگہ لیتا ہے۔ نظم و ضبط ایک عزم ہے، ایک فیصلہ ہے۔ اس میں انسان وہ کام کرتا ہے جو ضروری ہے، چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ عظمت کوئی ایک دن کا کارنامہ نہیں، بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہر روز حاضر رہنے کا نام ہے، خاص طور پر ان دنوں میں جب دل نہیں کر رہا ہوتا۔ مستقل مزاجی ہی وہ انجن ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نظم و ضبط پیدا کیسے کیا جائے؟ اس کا عمل چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔
जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने जैसी छोटी सी आदत से। फिर उसे रोज दोहराया जाता है। हर छोटा अमल किरदार को मजबूत बनाता है और आपकी रोज की रूटीन ही आपके नज़्म ज़ब्त का आईना बन जाती है। इससे ज्यादा वाज़े तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादुई गोली नहीं होती। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नज़्म ज़ब्त का रास्ता। मुस्तकबिल उन्हीं लोगों का है जो आज खुद को इसके लिए तैयार करते हैं। तो नज़्म ज़ब्त जैसा बैरूनी हथियार हासिल करने के बाद अब वक्त है अंदर की सबसे बड़ी जंग लड़ने का। हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम बाहर के हालात पर लोगों पर डाल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर ही मौजूद है। हमारी अपनी महदूद सोच, हमारे अपने बहाने, हमारा अपना खौफ। ये वो सच्चाई है जिसे कबूल करना सबसे मुश्किल है। हम खुद को सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, चलो कल से शुरू करूंगा। ये वो झूठ हैं जो हमें कैदी बनाकर रखते हैं। इस खेल को जीतने के लिए सबसे पहले अपने ही झूठ को पहचानना पड़ता है। ज़हनी आज़ादी का रास्ता कुछ उसूलों पर चलने से मिलता है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना छोड़कर अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना, दूसरों की राय की परवाह किए बगैर अपने उसूलों पर कायम रहना, और ये समझना कि जब आप अलग बनेंगे तो आप मुख्तलिफ नजर आएंगे, और ये ठीक है। ये नुक्ता खौफ के किरदार को बिल्कुल बदल देता है। खौफ कोई रुकावट नहीं बल्कि एक कंपास है। ये उस सिमत इशारा करता है जहां तरक्की छुपी है। जिस चीज से इंसान सबसे ज्यादा डरता है, अक्सर वही काम करना उसके लिए सबसे जरूरी होता है। खौफ का सामना करना ही खुद को फतह करना है। जब कोई अपने सच के रास्ते पर चलता है तो अक्सर लोग उसे नहीं समझ पाते। वो उसे अजीब या पागल कह सकते हैं, लेकिन यह नाकामी की अलामत नहीं, यह उस बात की निशानी है कि वो शख्स भीड़ से अलग हो चुका है और उसने अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढ लिया है। बीमारी को समझने, कीमत जानने और अंदरूनी जंग लड़ने के बाद अब हम इस सफ़र के आखिरी मरहले पर हैं, ये जानने के लिए कि इन सब का हतमी मकसद क्या है। वो आदमी ये कोई ख्याली किरदार नहीं बल्कि एक आइडियल है। ये वो शख्स है जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, जो अपने प्यारों के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है जिसे दूसरों की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, और जो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीता है, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। ये एक बहुत गहरा और परेशान कर देने वाला ख्याल है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ज़िंदगी के आखिर में इंसान का सामना उस शख्स से हो जो वो बन सकता था लेकिन अपनी सुस्ती और खौफ की वजह से नहीं बन पाया। क्या इससे बड़ा कोई पछतावा हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई जहन्नुम हो सकता है? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये वो पोटेंशियल है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, जो हकीकत बनने का इंतजार कर रहा है। ये वो सवाल है जो इंसान को अपनी बनाई हुई तमाम हुदूद से आज़ाद कर देता है। अगर नाकामी का खौफ ही ना हो तो इंसान के ख्वाब की कोई हद नहीं रहती। तो आखिर में सारा फलसफा, सारी जद्दोजहद और सारी हिकमत इन 3 अल्फाज में सिमट जाती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक अज़्म है। अगर इस वजाहत ने आपके अंदर कोई सोच जगाई है तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। मज़ीद ऐसे तज्जियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।